کہ آپ نے جو دوائی لکھی ہے وہ دوائی عام مارکیٹ میں 100 روپے کی مل رہی ہے، لیکن آپ کی فارمیسی سے وہ 1500 روپے کی مل رہی ہے، آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گردے کا آپریشن ہے لیکن ڈاکٹر نے غلطی سے آپ کی ٹانگ کاٹ دی، تو اس پر کوئی قانون موجود نہیں ہے جو ڈاکٹر کو جیل بھجوا سکے، کیونکہ جس لیبارٹری کو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اس لیبارٹری سے ڈاکٹر صاحب کو 50 یا 60% جو ہے وہ کمیشن آنا ہے۔ اس کے لیے کوئی دفعہ شامل نہیں ہے۔ آپ کا جو مریض ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے، ایسی کوئی دفعہ موجود ہی نہیں ہے جو ڈاکٹر کو پوچھ سکے کہ ڈاکٹر صاحب کیوں ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ السلام علیکم۔ پرائیویٹ ہسپتال ہوں یا سرکاری ہسپتال، آپ کو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فرعون ہی نظر آئے گا۔ پاکستان میں جو قانون ہے وہ امیروں کی راکھیل ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں سارے امیر کو سپورٹ کرتے ہیں، غریب کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ حامی نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے اسپتالوں میں وزٹ کیا ہوگا، آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ کچھ قوانین جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، بڑے واضح لکھے ہوتے ہیں، مین گیٹ کے قریب کہیں نہ کہیں لکھے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو اتنی سزا ہوگی، یہ کام کریں گے تو اتنی سزا ہوگی۔ آج ہم وہ قوانین جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہاں پر مریض کے لیے یا غریب کے لیے یا عوام کے لیے کتنے سخت قوانین ہیں۔ وہی جو ڈاکٹر وہاں پر دن رات بیٹھ کر لوٹ مار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو سٹاف اور عملہ ہوتا ہے اتنا بدتمیز ہوتا ہے اور اتنا ان کا رویہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے اور توہین آمیز ہوتا ہے، لیکن عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عوام کے لیے قوانین بہت سخت ہیں۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلا جو ان کا قانون ہے وہ جی دفعہ 353 پہ، اس میں 2 سال قید بامشقت آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو۔ ہسپتال کے کاموں میں مداخلت کرنا، یعنی کہ آپ کسی بھی ہسپتال میں گئے ہیں، آپ نے فیس جمع کرا دی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے، آپ نہیں پوچھ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں آئے، میں نے تو کوئی اور بھی کام کرنا ہے یا کہیں اور جانا ہے، تو یہ سرکاری کام میں مداخلت ہوگی۔ آپ کسی عملے والے سے یہ اونچی آواز میں نہیں کہہ سکتے کہ میرا بلڈ پریشر چیک کریں، میرا وزن چیک کریں، میرا ٹمپریچر چیک کریں یا میرا جو نمبر ہے اس کو مینیج کریں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کہیں گے تو آپ کے اوپر فوراً یہ دفعہ 353 لگ جائے گی اور آپ کو 2 سال سزا ہو سکتی ہے۔ اگلی دفعہ جی 509 پہ، اس میں بھی 2 سال قید بامشقت ہے۔ اس میں جناب کیا جرم ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف یا ان کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے توہین آمیز ہو، یعنی آپ ان فرشتوں کی توہین نہیں کر سکتے جو سارا دن بیٹھ کر بدتمیزی کرتے ہیں اور عوام کو ڈانٹتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کا رویہ اتنا توہین آمیز ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھی لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تو آپ پہ قانون لاگو ہے، ان پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دفعہ 504 پہ، اس کے مطابق بھی آپ کو 2 سال قید بامشقت ہو سکتی ہے۔ اس میں کون سا جرم ہے جی؟ ہسپتال کی حدود میں کسی بھی وارڈ ملازم عملہ کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، یعنی جو عملہ ہے وہ آپ کے ساتھ جس طرح کا مرضی برتاؤ کرے، آپ ان کے ساتھ جو ہے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے کسی قسم کا پوچھ نہیں سکتے، کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ تو اگلا جو جرم ہے جی وہ ہے جی 506 پہ، اس میں 3 سال قید یا 7 سال قید بامشقت ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ کسی بھی ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، وارڈ ملازم کو دھمکانا، یعنی آپ کسی بھی ملازم کے ساتھ کسی قسم کی بحث مباحثہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو اپنے جو بھی کوئی اچھائی ہے یا کوئی فیور ہے وہ لینے کے لیے آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ اگر کہیں گے کہ یار یہ دیکھو تم نے یہ کیا کیا ہے میرے ساتھ، اتنا برا کیا ہے، یا میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے یا مجھے چیک نہیں کر رہے، تو یہ دھمکی میں آئے گا، آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں جی دفعہ 332، اس کی 3 سال سے 10 سال تک قید بامشقت ہے جی۔ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی انداز میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف اور ملازم پر حملہ آور ہونا، یعنی آپ ان کے ساتھ حملہ آور ہوں گے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا۔
اس کے بعد ہے جی دفعہ 333، 3 سال قید بامشقت ہے جی، کسی بھی ہسپتال کے اثاثہ جات املاک کو نقصان پہنچانا، یعنی اگر آپ کسی چیئر پہ بیٹھ گئے، وہ چیئر ٹوٹ گئی تو وہ بھی آپ پہ پرچہ ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، توڑ پھوڑ تو ویسے کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ جو بھی کوئی کام وہاں پہ کریں گے جس میں ہسپتال کو نقصان ہوگا تو آپ پہ پرچہ ہوگا۔ آپ کا بھلے بندہ مر جائے، آپ کا مریض اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے، تو اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سٹاف نہیں ہے کوئی بات نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، دوائی نہیں دی، انجیکشن نہیں دیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اگر کچھ ایسا کریں گے تو آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اچھا جی، اسپتال کی حدود میں غیر ضروری ہجوم اکٹھا کرنا یا غلط پارکنگ کرنا، یعنی آپ نے اگر غلط جگہ پر بائک یا گاڑی کھڑی کر دی ہے تو اس پر دفعہ لگے گی 143، اور اس پہ ہے 6 ماہ قید بامشقت۔ اب آتے ہیں جی اسپتال کے عملہ یا اس کے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ کون کون سے کام کریں گے تو ان پر کون سی دفعہ لگے گی۔ آپ ہسپتال میں گئے ہیں، ڈاکٹر نے چیک نہیں کیا، آپ کا جو مریض ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے، ایسی کوئی دفعہ موجود ہی نہیں ہے جو ڈاکٹر کو پوچھ سکے کہ ڈاکٹر صاحب کیوں ڈیوٹی پر نہیں تھے، یا ہمارا مریض جو مرا ہے اس کا کون ذمہ دار، کوئی ایسی دفعہ موجود نہیں۔ آپ گئے ہیں، آپ نے فیس جمع کروا دی، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو 45 ٹیسٹ لکھ دیے جو کہ ان کی من پسند لیبارٹری سے ہونے ہیں، اور اگر آپ کسی اور لیبارٹری سے کرواتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے ٹیسٹ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جس لیبارٹری کو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اس لیبارٹری سے ڈاکٹر صاحب کو 50 یا 60% جو ہے وہ کمیشن آنا ہے۔ اس کے لیے کوئی دفعہ شامل نہیں ہے، کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو ڈاکٹر سے پوچھے کہ تم جس لیبارٹری سے میرا ٹیسٹ کروا رہے ہو کیا وہ اتھینٹیکیٹڈ ہے، ایسی تصدیق شدہ لیبارٹری ہے کہ جس کے پاس مشینری بہت اچھی ہے یا جس کے پاس کوالیفائڈ سٹاف ہے۔ یہ آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے، ورنہ اس پر بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی والا جو ہے وہ دفعہ لگ جائے گی اور آپ جیل چلے جائیں گے۔ ایسا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ڈاکٹر صاحب جو دوائی لکھتے ہیں وہ ان کی صرف فارمیسی سے ملے گی، کہیں اور سے پورا پاکستان ڈھونڈ ماریں، چھان ماریں، یہاں تک کہ وہ کمپنی کا جو ایڈریس ہے وہ بھی آپ لے لیں، وہاں جائیں، وہاں بھی آپ کو نہیں دیں گے، کہیں ڈاکٹر کی فارمیسی سے لائیں۔ ایسا بھی کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو 30 روپے والی گولی تھی آپ نے 600 والی لکھ دی ہے، دونوں کا فارمولہ سیم ہے، دونوں کام ایک طرح کی کرتی ہے، تو آپ نے یہ جو لکھی ہے تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس میں ڈاکٹر سے پوچھا جا سکے کہ آپ یہ گھٹیا اور تھکی ہوئی جو میڈیسن لکھ رہے ہیں یا کسی کمپنی کی لکھ رہے ہیں تو آپ جو ہیں مجھے اتنی بڑی مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے جس کے تحت ڈاکٹر سے پوچھا جا سکے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو جہاں پر بھیجے، جدھر مرضی بھیج دے، جو مرضی لکھ دے، وہ آپ اس سے پوچھنے کے اہل نہیں ہیں، اس پر بھی آپ کو جیل جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر سے آپ ڈگری نہیں پوچھ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈگری کون سی ہے، اسپیشلائزیشن آپ نے کون سی کی ہے، یہ آپ پوچھ کر دیکھ لیں، ڈاکٹر آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ کو دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گردے کا آپریشن ہے لیکن ڈاکٹر نے غلطی سے آپ کی ٹانگ کاٹ دی، اس پر کوئی قانون موجود نہیں ہے جو ڈاکٹر کو جیل بھجوا سکے۔ کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی بھی مریض کو غلط انجیکشن لگا دے، غلط دوائی دے دے، وہ مریض مر جائے تو آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ وہ جو ہے اس کے پاس ہے لائسنس ٹو کل، انسانوں کو مارنے کا لائسنس جو ہے اس کا نام ہے MBBS۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اس میں آپ غور کیجئے گا کہ عوام کے لیے کتنے سخت قوانین ہیں، اور وہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا جو اتنے بڑے بڑے فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کو آپ کسی طریقے نہیں پوچھ سکتے، وہ کمیشن کھائیں، وہ کسی تھکی ہوئی میڈیسن کمپنی کے ویزے پر وہ عمرہ کریں، وہ حج کریں،
آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ آپ ڈاکٹر سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے جو دوائی لکھی ہے وہ دوائی عام مارکیٹ میں 100 روپے کی مل رہی ہے، لیکن آپ کی فارمیسی سے وہ 1500 روپے کی مل رہی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے۔